سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے، مگر اصل کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد کی پہلی صبح حیا فجر کے وقت جاگ گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ سکندر سویا ہوا تھا، پرسکون، جیسے برسوں کے بعد چین آیا ہو۔ حیا اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی جدائی نے اسے توڑا تھا اور جس کی واپسی نے اسے پھر سے جوڑ دیا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا خوف اب بھی تھا۔ کہیں یہ سب خواب تو نہیں؟ سکندر کی زندگی آسان نہیں تھی۔ لیکچر کی نوکری، محدود تنخواہ اور اوپر سے بیمار ماں۔ حیا نے خود کو بدلتے دیکھا۔ اب وہ صرف محبت کرنے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک بیوی تھی، ایک ساتھی، اور سکندر کے ساتھ اسپتال جاتی، ماں کے لیے دوائیں لاتی اور رات کو تھکن کے باوجود مسکرا کر کہتی، میں ہوں نا۔ سکندر اکثر کہتا، تم میری طاقت ہو حیا، مگر طاقت بھی کبھی تھک جاتی ہے۔ پہلی خاموش لڑائی۔ ایک رات سکندر دیر سے آیا۔ حیا جاگ رہی تھی، آنکھوں میں سوال مگر ہونٹ خاموش۔ کیا ہوا؟ حیا نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کام زیادہ تھا۔ یہ کچھ نہیں حیا کو چبھ گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی سکندر پھر سے خاموش ہو رہا ہے، وہی خاموش جو کبھی جدائی بن گئی تھی۔ دل کی بات دل میں رکھنا۔ دن گزر گئے، باتیں کم ہوتی گئیں۔ محبت موجود تھی، مگر اظہار کمزور پڑنے لگا۔ حیا اکثر سوچتی، کیا محبت صرف ساتھ رہنے کا نام ہے، یا ایک دوسرے کو سننے کا بھی؟ ایک دن حیا بیمار پڑ گئی، تیز بخار، کمزوری۔ سکندر اس دن بھی دیر سے آیا۔ حیا رو دی۔ میں نے تم سے کبھی زیادہ نہیں مانگا، بس سچ مانگا تھا۔ سکندر چونک گیا۔ سکندر کا ٹوٹنا۔ سکندر پہلی بار حیا کے سامنے ٹوٹا۔ میں ڈر گیا تھا، نوکری جا رہی تھی، ماں کی دوائیں، اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارا بوجھ نہیں۔ مجھے شامل نہ کرو گے تو میں خود کو الگ محسوس کروں گی۔ اس رات خاموشی نہیں تھی، باتیں تھیں، اور آنسو بھی۔ محبت کی نئی شکل۔ محبت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ یہ زیادہ سنجیدہ تھا، زیادہ ذمہ داری اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ حیا نے ٹیوشن شروع کر دی، سکندر نے دوسرا کام ڈھونڈ لیا۔ دونوں تھکتے تھے، مگر ایک دوسرے کے لیے ایک شام چھت پر بیٹھتے۔ سکندر نے کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میں ہار جاتا۔ حیا مسکرا دی، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں بھی بکھر جاتی۔ زندگی نے پھر امتحان لیا۔ حیا ماں بننے والی تھی۔ خوشی کے ساتھ خوف بھی آیا۔ ذمہ داریاں بڑھ گئیں، خرچے، فکر، دعائیں۔ سکندر رات کو جاگ جاگ کر حیا کے لیے پانی لاتا، دوائیں دیتا، حیا کا بہت زیادہ خیال رکھتا، اور خاموشی سے دعا کرتا۔ سب سے خوبصورت لمحہ وہ رات جب حیا نے بیٹے کو جنم دیا۔ سکندر رو پڑا۔ یہ تمہاری ہمت کا ثبوت ہے حیا۔ حیا نے کمزور آواز میں کہا، اور تمہاری محبت کا انجام۔ سال گزر گئے، وہی چھت، وہی بارش، مگر اب 3 لوگ تھے۔ حیا نے سکندر سے کہا، محبت آسان نہیں تھی، مگر تم نے اسے ممکن بنا دیا۔ سکندر نے جواب دیا، اور تم نے اسے نبھانا سکھایا۔ محبت صرف مل جانے کا نام نہیں، محبت ہر روز ایک دوسرے کو چننے کا نام ہے، اور جو ہر دن ایک دوسرے کو چن لے، وہی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت خیال۔
کل ملوں گی آپ کے ساتھ میں نئی کہانی کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.